السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاتعداد درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے تو منموڑ آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی دوستو، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو جن دوستوں نے میری طبیعت خراب ہونے پر دعائیہ کلمات کمنٹس کی شکل میں مجھ تک پہنچائے اور دعائیں بھی کی، اور انہی دعاؤں کی وجہ سے آج طبیعت کافی حد تک سنبھل چکی ہے۔ اور یہ ویڈیو بشیر خان بھائی نے بڑی محنت سے کل کی بنا کر بھیجی ہوئی ہے، لیکن میں اپلوڈ نہیں کر سکا کیونکہ میرا چیسٹ انفیکشن بہت زیادہ تھا اور مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا، اس لیے بہت کم ویڈیوز میں بنا پایا۔ آج ایک بار پھر میں دوبارہ اپنی ڈیوٹی پر، جسے کہہ سکتے ہیں، واپس آ گیا ہوں۔ آج 8 جنوری ہے اور یہ 6 جنوری کی ویڈیوز ہیں، اور 6 جنوری کی ویڈیوز میں ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ کلام سے بحرین جاتے ہوئے راستے کی کیا صورتحال ہے، اور کمپلیٹ ڈیٹیل بتائیں گے کہ جس میں کہاں روڈ کی سچویشن کیسی ہے، کتنی خراب ہے، اور کیا آپ اپنی گاڑی پر ان دنوں سفر کر پائیں گے 2024 میں کہ نہیں کر پائیں گے۔ مکمل ویڈیو دیکھیے گا تاکہ آپ کو پوری ڈیٹیل پتہ لگ سکیں کہ کہاں کھڈے ہیں، کہاں جمپ ہیں، کہاں روڈ خراب ہے، اور سیلاب سے تباہ شدہ جو روڈ ہے اس کی سچویشن کیسی ہے۔ سکرین پہ آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے، میں نے صحیح روڈ کم اور جو خراب روڈ ہے وہ زیادہ دکھانی ہے اپنی اس چند منٹ کی ویڈیو میں۔ 13 منٹ کی ویڈیو ہے، ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ جن دوستوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا، برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب بھی کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی آن کر لیں۔ جی دوستو، اس وقت اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ 37 کلومیٹر کا جو سفر ہے، اور یہ 1 گھنٹہ اور کچھ منٹ میں طے ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ سیلاب سے پہلے یہی روڈ تھی کہ جس میں ٹوٹل 40 منٹ کا راستہ تھا، اور 40 منٹ میں آپ بحرین سے کلام بآسانی پہنچ سکتے تھے۔ اور جب یہ روڈ بالکل ٹھیک تھی تو میں خود بھی اپنی ہونڈا سٹی کار میں گیا ہوں، تو بالکل ایگزیکٹلی 40 منٹ میں بحرین سے ہم کلام پہنچ گئے تھے۔ لیکن ابھی جو صورتحال ہے کہ یہ اس طرح کے جو پیچز ہیں، یہ جو روڈ نظر آ رہی ہے، جگہ جگہ کام ہو رہا ہے، لیکن روڈ کی کنڈیشن اس قسم کی ہے کہ آپ ان جگہ پر جو کہ ٹوٹل 11 مقامات ہیں، وہ میں گن کر آگے نقشے میں بھی آپ کو دکھاؤں گا، کہ جس میں آپ کو اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں، آپ بحرین سے کلام یا کلام سے بحرین کا لکھیں، تو آپ کو آپ کے سامنے لائنز آ جائیں گی، ریڈ لائنز نظر آ جائیں گی، جس میں 11 مقامات ہیں جہاں پر پھر گاڑی آپ کو اتنی کم سپیڈ میں چلانی پڑے گی۔ لیکن ایز سچ یہاں کے پورے اس راستے میں پوری جو بیلٹ ہے، باقی ساری روڈ جو سی ہے وہ اس طرح کی کارپیٹڈ روڈ ہے، زبردست قسم کی روڈ ہے، لیکن یہ پچھلے سے پچھلے سال جو سیلاب آیا تھا اس کی وجہ سے پھر جو تباہی ہوئی تھی، اور اس تباہی نے اس روڈ کو مختلف اس جگہ سے ڈیمیج کیا تھا، اور اس میں کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جو کہ وہاں پر پل زیر تعمیر تھے، اور وہ پل پھر زیر تعمیر ہی رہے، ابھی تک وہ بھی مکمل نہیں ہوئے۔ لیکن پھر بھی کسی نہ کسی طرح سے ابھی یہ روڈ اس قابل ضرور ہے کہ میرے اور آپ جیسے ماٹھے ڈرائیور تو نہیں، میں آپ کو تو نہیں، خود کو میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے جیسے ماٹھے ڈرائیور بھی ہر قسم کی گاڑی کے ساتھ کلام پہنچ سکتے ہیں۔ اب اس سے اگلا سوال جو ہے وہ اس کا جواب بعد میں دوں گا کہ کیا برف باری میں بھی ممکن ہے کہ ہم اپنی گاڑیوں پہ جا سکتے ہیں، تو کلام کی سچویشن برف باری میں کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ لیکن پہلے تو ذرا اس میں میپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ جس میں آپ کو راستہ کہاں کہاں خراب ملے گا اور وہ 11 پوائنٹس کون سے ہیں۔ ساتھ ساتھ کہیں ہلکے ہلکے میں آپ کو وہ کلپنگ بھی دکھاؤں گا، اور ساتھ ساتھ آپ ان خوبصورت نظاروں کو بھی انجوائے کیجیے گا جو کہ بشیر خان بھائی نے بڑی محنت سے بنائے ہیں، اور آگے چل کر ہم ان کا آپ کو ساتھ ساتھ بتائیں گے بھی کہ ان کا اپنا ایک گیسٹ ہاؤس بھی ہے، ایک ہوٹل بھی ہے مہمان خانے کے نام سے بھی۔ اور اگر آپ کلام جانا چاہیں تو ان کا نمبر، میرا نمبر بھی آگے اسکرین پر موجود ہوگا، تو آن لائن بکنگ اور وہاں جا کر ہوٹل لینا ہو تو ان سے رابطہ آپ بھی کر سکتے ہیں، مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو کلام کے اندر اچھا اور سستا ہوٹل لے کر دے سکتے ہیں۔
تو ابھی چلتے ہیں ذرا اس میپ کی جانب اور دکھاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سچویشن یہاں پر بہت زیادہ روڈ خراب تھی، لیکن اب اس قابل ہے کہ آرام سے گاڑی یہاں سے گزر سکتی ہے۔ جی دوستو، جیسا کہ آپ اس میپ میں دیکھ سکتے ہوں گے کہ 37 کلومیٹر کا راستہ 1 گھنٹہ 19 منٹ میں طے ہوتا ہے، اور یہ جو نشانات نظر آ رہے ہیں، باقی تو بلو سائن جو نظر آ رہا ہے وہ کلیئر کا ہے، اور یہ اس طرح کے جو ڈاٹڈ جو مختلف، میں کلر بلائنڈ ہوں، شاید میں اگر غلط کلر کا میں سمجھ رہا ہوں، ویسے مجھے تو سرخ ہی نظر آ رہا ہے، لیکن کیا پتا کہ اور بھی ہو، تو پھر مجھے لوگ کہیں گے ملک صاحب تسی رنگ غلط دس چڑیا، تو میں کلر بلائنڈ ہوں، پہلے میں بتا دوں۔ تو بہرحال یہ جو جسے میں کہہ سکتا ہوں ہائی لائٹڈ روڈ جو سی ہے، اس میں گہرے اور ہلکے نشانات موجود ہیں، اور کل ملا کے یہ 11 پوائنٹ بنتے ہیں، اور اگر اس پورے راستے کی میں اس میں سے اس کی ریشو نکالوں تو ایک یہ مقام جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یہ تھوڑا سا لمبا ایریا ہے کہ جس میں روڈ زیادہ خراب ہے، ادروائز چھوٹے چھوٹے مقامات آتے ہیں جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 500 میٹر 200 میٹر اس طرح کا جو ہے وہ خراب ہے، لیکن کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ جس میں آپ کہیں کہ کافی لمبا جو سا ایریا آپ کو چلنا پڑتا ہے، اور اسی وجہ سے 40 منٹ سے یہ دورانیہ 1 گھنٹہ 19 منٹ پہ شفٹ ہوا ہے۔ اور یہ سچویشن ہے جی، یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ چند مقامات ہیں کہ جہاں پر اس وقت سچویشن ایسی ہے کہ جس پر پھر گاڑی انتہائی آہستہ لے کر جانی پڑتی ہے، اور یہ پھر سچویشن آپ کو اسی لیے دکھا رہے ہیں کہ کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر پھر سنگل گاڑیوں کا گزر ہوتا ہے، مثلا آگے سے بڑی گاڑی آ رہی ہو تو اس کو پھر رکنا پڑتا ہے، جیسے یہ موٹر سائیکل والا رک گیا ہے، تو پھر اگر گاڑی بھی آ رہی ہو تو، لیکن رش میں پھر سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ پھر گاڑیاں جو سی ہیں وہ انتظار نہیں کرتی ہیں، تو یوں ٹریفک کا بہت متاثر ہوتا ہے، اور لمبی لائنیں لگنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، ایسا ہو بھی چکا ہے، لیکن یہ ایک آدھا پوائنٹ ہی اب رہ گیا، تقریباً باقی سارے جتنے بھی پوائنٹس ہیں ان میں اب ڈبل سائیڈڈ کی جو روڈ ہے ڈبل کراسنگ میں موجود ہے۔ اچھا، یہ پوائنٹس جتنے بھی ہم دکھا رہے ہیں یہ وہی 11 پوائنٹس جن کی میں نے نشاندہی آگے اپنی اس کلپنگ میں میپ میں کر چکا ہوں، یہ وہی ہیں۔ اب یہ کس کس جگہ پہ ہیں یہ بھی اس کلپنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں کس کس مقام پر یہ آپ کو ایڈریس ملتی ہیں، اور ان علاقوں کے نام بھی مینشن ہے، میپ ہے، ڈیفینیٹلی آپ خود بھی گوگل میں جا کر چیک کر سکتے ہیں کہ کہاں کا کس کس مقام پر آپ کو تھوڑی سی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اچھا، اب یہ چیز یہ ہے کہ یہ لیٹسٹ ویڈیو ہے، اس بات کی میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ویڈیو کب کی ہے، تو یہ آپ شو شاٹ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گرینڈ کیبن بھی کھڑی ہے، یہ گاڑی تو چلے وہاں کے جو مقامی بندے ہیں ان کی، لیکن یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آتے ہوئے آپ دیکھ کافی ساری گاڑیاں ایسی بھی نظر آ رہی ہیں جو کہ مقامی نہیں ہے، جو ٹورسٹ حضرات کی ہیں، جو کہ وہاں سے گزر رہی ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے روڈ بالکل دریا نے یعنی کہ دریا برد ہو چکی تھی، لیکن اب فلنگ کر کے اس قابل اس کو بنا دیا گیا ہے کہ اب کافی حد تک فلنگ ہو گئی ہے، لیکن آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ فلنگ جاری ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ایسے ایسے اس میں فلنگ کی کر رہے ہیں۔ مکمل کیوں نہیں ہوئی یہ تو خیر حکومت جانے اور ان کے کام جانے کہ یہ کیسا سیٹ اپ ہے، کیا کہ وہ اس میں کوئی ٹیکنیکل ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ابھی تک پوری نہیں ہو سکی ہے، یا کوئی وہاں پر گراؤنڈ ریئلٹی ایسی ہے کہ جس میں ممکن نہیں تھا کہ اتنا جلدی اس کو ری بلڈ کر دیا جاتا، لیکن پھر بھی یہ اس قابل ضرور ہے کہ آپ اگر یہاں سے آپ آرام کے ساتھ تسلی کے ساتھ گاڑی گزاریں تو آرام سے گزر جاتی ہے۔ اور ایک چیز اور بھی میں آپ کو مینشن کرتا چلوں کہ کوئی ایسی سچویشن مجھے نظر نہیں آ رہی ہے کہ بہت بڑے کوئی ایف اینڈ بٹس ہیں کہ جس میں اگر آپ کی فیملی کے ساتھ آپ جا رہے ہو گاڑی کو نیچے لگنے کا جسے اندیشہ کہتے ہیں، جیسے میری ہونڈا سٹی گاڑی نیچے سے بہت کلوز ہوتی ہے تو فرش کے ساتھ ہے، تو اس میں ہوتا ہے کہ ڈر کہیں لگ نہ جائے، لیکن ایسی بات مجھے نظر نہیں آ رہی ہے۔ یہ دیکھیں ایک اور پوائنٹ ہے جس میں یہ گاڑی کھڑی کر کے دوسری گاڑی کو سائڈوں سے پھر اس کو گزارا گیا، تو کچھ پوائنٹ ایسے ضرور ہیں، یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ ایسے نہیں ہے کہ جس میں آپ کو اپنی مہارت دکھانی پڑے گی، ڈرائیونگ کی مہارت صرف اتنی ہی ہے فقط کہ بالکل آہستہ ان پوزیشنز پہ گاڑی لے کے جائیں، اور پھر پھر ایسے نہیں ہے کہ بہت زیادہ سپیڈ میں آپ گاڑی گزارنے کے قابل نہیں ہیں ان پوائنٹس پر، جو 11 پوائنٹ میں نے آپ کو ساتھ ڈسکس کیے ہیں۔
अच्छा, अब बात करते हैं कि क्या बर्फ़बारी में यहाँ पर अब अपनी गाड़ी में ले जाया जा सकता है? तो देखें, कलाम की सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि बर्फ़बारी कितनी है। वैसे तो नॉर्मली इस रोड को ओपन रखा जाता है, कलाम बर्फ़बारी में बंद नहीं होता है। लेकिन देखें, रोड की सिचुएशन आपके सामने है और इसमें जब जैसे ही कलाम से निकलते हुए आपने जो सिचुएशन देखी थी, आप तो ये बहरीन के पास पहुँच चुके हैं। तो वहाँ पर आपने देखा है कि वहाँ से एक कलाम से 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर पहले तक, यानी कि बहरीन तक भी कभी-कभी बर्फ़ पहुँचती है, कम ही पहुँचती है, लेकिन ज़्यादा जो कलाम से पहले 2 से 3 किलोमीटर का इलाका है, वहाँ से फिर बर्फ़बारी का ज़्यादा का आगाज़ होता है। ये एक पॉइंट है जिसमें हल्की-सी चढ़ाई बाकी रह गई है। बाकी तो मैं कोई नहीं, मैं बात क काट रहा हूँ और इस बात को ज़रूर मेंशन करूँगा कि ये वो जगह है कि जहाँ पर आपको थोड़ी-सी चढ़ाई का सामना करना पड़ता है। बाकी तकरीबन चढ़ाई जो-सी है वो ख़त्म हो गई है। ये बहुत ज़्यादा चढ़ाई थी, यानी कि बड़ी मुश्किल से यहाँ गाड़ियाँ चढ़ा करती थी, लेकिन अब काफ़ी हद तक ये भी बेहतर हो चुकी है। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि बर्फबारी के दौरान तो फिर उसको साफ़ रखने के लिए वहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने तीन बड़ा काम करती है, लेकिन फिर भी स्नो चेन साथ रखें और बर्फबारी की नोयत देखें। अगर 1-2 फुट से ज़्यादा बर्फ़ पड़ चुकी हो कलाम में, तो फिर बेहतर तो ये है कि बहरीन में अपनी गाड़ी पार्क करें और वहाँ से फिर ये फ़ील्डर और दूसरी गाड़ियाँ 4x4 जीपें जाती हैं, उनका सहारा लेकर तो फिर आगे आप अपना सफ़र रवाना रखें। उसकी 2 वजह हैं, एक तो ये मैदानी इलाके के जो लोग हैं, हमें इन इलाकों की ड्राइविंग का पता नहीं होता है। और दूसरा, हमने इन इलाकों में इतना सफ़र नहीं किया होता है, तो हमें अंदाज़ा नहीं होता कि आगे सड़क की सिचुएशन, ये वीडियो में तो देख ली होगी, लेकिन हकीकत में ज़रा बंदे को आइडिया नहीं होता, तो उसके लिए मसले मसाइल का सामना करना पड़ जाता है। बहरकैफ़ बेहतर मैंने आपको मशवरा दे दिया है, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप उसको किस तरह इस मशवरे को लेते हैं और आप क्या करना चाहते हैं और किस अंदाज़ में सफ़र करना चाहते हैं। मेरा काम था आप तक दुरुस्त हक़ाइक़ पहुँचाना, और आप देख सकते हैं कि ये बहरीन में अब गाड़ी दाखिल हो रही है और ताई माज़रत, मैंने बताया आपको तबीयत ख़राब है, तो आज भी थोड़ा-सा उसका अक्स आपको नज़र आ रहा होगा। और साथ-साथ देखें जी, मैंने कहा था कि बशीर भाई का ने ये गेस्ट हाउस भी यहाँ पर रखा हुआ है और एक होटल भी है, दोनों इनके पास हैं। ये इसके जीएम भी हैं, इनका नंबर भी आप स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। साफ़-सुथरी अकोमोडेशन है। इसकी वीडियो अलग से मेरे चैनल पर मौजूद है, कमरों की सिचुएशन नीट एंड क्लीन है, वो भी हमने दिखाई हुई है। आप इनसे राब्ता करके यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ, तो राब्ता करें, इनको व्हाट्सएप पे मैसेज करें, पटवारी बैठक टीवी का हवाला दें और साथ मुझे भी मैसेज करें कि हमने अब राब्ता किया, तो फिर मैं उनसे स्पेशल डिस्काउंट भी लेकर आपको दूँगा। तो बहरहाल ये अभी काम भी जारी है, साथ-साथ आप देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि बर्फ़बारी के दौरान कोई स्पेशल इक़दामात भी किए जाएँगे ताकि सियाहों की आमद-ओ-रफ़्त को यकीनी बनाया जाए और जो लोग बर्फ़बारी देखने के लिए इस इलाके में आना चाहेंगे, उन्हें वेलकम अच्छे अंदाज़ में करने के लिए ज़ाहिर-सी बात है कि यहाँ पर मज़ीद इक़दामात भी किए जाएँगे। अब तक के इक़दामात जो-से हैं वो भी आपके सामने है और मुझे उम्मीद है कि अगर कोई अरबाब इख्तियार में मेरी ये वीडियो देख रहा होगा, तो ज़रूर उसे भी अंदाज़ा हो जाएगा कि शायद उसे क्या पिक्चर दिखाई जा रही है, लेकिन हकीकी पिक्चर यही है जो मैंने अभी दिखाई है और ये 6 जनवरी की है। आज की वीडियो कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और लाइक ज़रूर कर दिया जा करें, क्योंकि एक बटन ही है जो कि आपने प्रेस करना होता है। मुझे उम्मीद है आप इस पे अमल करेंगे। मुझे इजाज़त देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।